اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 136 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پر نازل فرمائی، یعنی رسول پر نازل فرمائی۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی۔ دیکھیے، یہ مضمون جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس صورت کا اہم ترین مضمون ہے۔ سب سے پہلے ہمیں آیت کریمہ میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایمان کے اندر داخل ہو چکا، ایمان اس نے قبول کر لیا، تو اب پھر اس سے ایمان میں داخل ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب کوئی شخص ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کا مطالبہ کرنا چه معنی دارد، کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار باللسان والا ایمان تو تمہیں وراثت میں ملا ہے، اقرار باللسان والا ایمان تو تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو چکا ہے، یعنی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو وراثت میں ایمان بھی مل گیا۔ یا بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب پورا قبیلہ ایمان لے آیا، پورا محلہ ایمان لے آیا، تو اس میں پکے مسلمانوں کے ساتھ کچھ کچے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ زبان سے تو سب نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ لیا۔ اس طرح اقرار باللسان کے درجے میں تو ایمان سب کو حاصل ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان کا صرف قانونی درجہ ہے، قانونی طور پر وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایمان کا صرف ایک قانونی درجہ ہے۔ پیچھے ہم اسی صورت کی آیت نمبر 94 میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں راستے میں ملے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرے تو ہم اس کے ایمان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا، تو قانونی طور پر وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان بس یہی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ زبان سے پڑھ لیا جائے اور بس؟ کیا حقیقی ایمان بس یہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی ایمان تو یقین قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے ایمان اور یقین کرنا۔ حقیقی ایمان تو یقین قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے ایمان اور یقین کرنا۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم آیت کریمہ کا یعنی اس
سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کا ترجمہ، مطلب خیز ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ حق اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں گھر کر گیا ہو۔ جی ہاں، یہ حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں گھر کر گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حجرات آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، ان کے دل گھر کر گئے ہیں۔ آگے چل کر اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی سورہ میں یعنی سورہ حجرات میں تھوڑا آگے چلنا پڑے گا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ہی آیت نمبر 14 کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعرابی یعنی دیہات کے رہنے والے اعرابی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لہٰذا اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اور اسی کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں، یعنی دل سے یقین کر لینا، دل سے مان لینا۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے اس آیت کے مفہوم کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آسان الفاظ میں ہم اس طرح سے سمجھیں تو ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اصل میں ایمان، لفظ ایمان یہاں دو الگ الگ معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ ایمان یہاں دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی انکار کے بجائے اقرار کا راستہ اختیار کر لے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ لفظ ایمان دو معنی میں استعمال ہوا ہے، اور نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کا راستہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ مانے، اپنی فکر، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے اور چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی، یہاں تک کہ اپنی تمام تر کوششوں کو بس اسی عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ یہ ایمان کا دوسرا مطلب ہے۔ آیت میں اب دیکھیے، آیت میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں،
اس آیت میں ان لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے پکے مومن بن جاؤ۔ دوسرے معنی یعنی آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ مانے، اپنی فکر، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے چال چلن، اپنی دوستی اور دشمنی، یہاں تک کہ اپنی تمام تر کوششوں کو بس اسی عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ یہ ایمان کا دوسرا مطلب ہے۔ تو اب آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت میں ان مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے پکے مومن بن جاؤ۔ دیکھیے آیت سے متعلق جب ہم تفسیر عثمانی کھولتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آیت سے متعلق تفسیر عثمانی میں ہے کہ اس آیت کے تحت جو بھی اسلام قبول کرے، جو شخص بھی اسلام میں داخل ہو، اس کو یہ بات ضروری ہے، اس کو یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل سے یقین کرے۔ اللہ کے احکام میں سے اگر کسی ایک بھی حکم پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مسلمان نہیں، صرف ظاہری اور زبانی بات کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت جو بھی اسلام قبول کرے اس کو یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل سے یقین کرے۔ اللہ کے احکام میں سے اگر کسی بھی ایک حکم پر وہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، صرف ظاہری اور زبانی بات کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہاں پر بس ایک بات رہ جاتی ہے، آیت سے متعلق پوری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو عربک سے کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر قرآن کے لیے لفظ نزلہ لایا گیا ہے اور دیگر کتابوں کے لیے، دیگر دوسری آسمانی کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ لایا گیا ہے، دوسری آسمانی کتابوں کے لیے انزلہ کا لفظ اور قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ، حالانکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، نازل کرنا۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نزلہ یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ اترنا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بات پوری طرح سے اتر جانا، ایک دم اتر جانا۔ تو قرآن کریم کیونکہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، آیت دو آیت ضرور واقعی کے مطابق نازل ہوا ہے اور 23 سال میں نازل ہوا، تو آہستہ آہستہ کیونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اس لیے قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا، اور دوسری آسمانی کتابیں کیونکہ ایک دم پوری کی پوری نازل ہو گئیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اور جو کوئی، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ فقط ضل ضلالا بعیدا، اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ آیت کا اگلا حصہ بھی بہت اہم ہے اور مفہوم کے لحاظ سے اس میں بڑی گہرائی ہے۔ دیکھیے کفر کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، کفر کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے۔
یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کے ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے حقیقت میں وہ اس کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہاں کفر کے دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کفر کے آدمی صاف صاف انکار کر دے میں نہیں مانتا، دوسرا یہ کہ زبان سے تو مانے مگر اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دے کہ جس چیز کو ماننے کا اس نے دعویٰ کیا ہے وہ حقیقت میں اس کو نہیں مانتا۔ یہاں کفر کے دونوں معنی مراد ہیں، اور آیت کا مقصد لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اسلام کے ان بنیادی عقیدوں کے ساتھ کفر کی ان دونوں قسموں میں سے جس قسم کا بھی برتاؤ انسان کرے گا اس کا نتیجہ حق سے دوری ہوگا اور باطل کے راستے پر چلنے اور نامرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی کفر کے یہ دونوں قسم اختیار کرے گا، کفر کی یہ دونوں قسم اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ حق سے دوری، باطل پر چلنا اور نامرادی کے علاوہ اور کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 137 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ نہ تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نہ تو مغفرت کرے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ دیکھیے مفسرین کے اس آیت کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین ایک غیر سنجیدہ اور تفریح کا سامان بن گیا ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین ایک غیر سنجیدہ اور تفریح کا سامان ہوتا ہے، ان کے لیے دین اسلام ایک کھلونا ہے جس سے وہ اپنی خواہشات کے مطابق کھیلتے رہتے ہیں۔ جب دماغی فضا میں لہر اٹھی مسلمان ہو گئے، اور جب دوسری لہر اٹھی کفر کرنے لگے، یا جب مسلمان بننے کا فائدہ نظر آیا مسلمان بن گئے، اور جب دوسرے معبودان باطلہ نے تھوڑا سا جلوہ دکھایا تو اس کی عبادت کرنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف چل دیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ تو مغفرت ہے اور نہ ہی ہدایت ہے۔ اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں کہ پہلے وہ ایمان لائے، پھر گوشالہ کی عبادت کر کے کفر اختیار کیا، پھر توبہ کی مومن بن گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے، منکر ہو کے کافر بن گئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی طرح وہ کفر میں ترقی کرتے چلے گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں ترقی کرتے چلے گئے اور گمراہی کے گڈھے میں جا کر گر گئے۔ دیکھیے اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص صرف کفر کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دے۔ یہ کفر میں مزید ترقی ہے اور ایک جرم پر پے در پہ جرائم کا اضافہ ہے، اس لیے لازمی طور پر اس کی سزا کفر سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔
تو مفسرین نے ثم ازدادوا کا مطلب یہ بیان کیا ہے. یہ تفسیر ہے جو ان آیتوں سے یعنی آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137 سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.